اور خدائے پاک نے آمنے سامنے لعن طعن کرنے والوں اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والوں دونوں کے لیے وعید بیان فرمائی ہے۔ اور ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اس سورت کے شروع کی اس آیت میں آمنے سامنے ایک دوسرے کی برائی کرنے والوں یا پیٹھ پیچھے برائی کرنے والوں کو خبردار کیا ہے کہ ان کے لیے بڑی خرابی ہے۔ تو غیبت کے تعلق سے بتایا تھا کہ پیٹھ پیچھے کسی کی ایسی بات بیان کرنا کہ اگر اس کے سامنے اس کو بیان کیا جائے تو اسے بری معلوم ہو، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اور یہ تب ہے جب کہ وہ بیان کرنے والا سچ بول رہا ہو۔ اسی لیے صحابہ کرام میں سے بعض نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو کسی کی برائی بیان کر رہے ہیں اگر وہ برائی حقیقت میں اس کے اندر ہو تو آپ نے فرمایا کہ تبھی تو غیبت ہے، اور یہ گناہ تبھی تو ہے کہ یہ برائی اس کے اندر حقیقت میں ہو، تب اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور اگر وہ برائی اس کے اندر نہ ہو اور تم جھوٹ بیان کر رہے ہو تو بہتان ہے، اور بہتان اس سے بھی بڑا پاپ اور گناہ ہے۔ تو چغلی کس کو کہتے ہیں؟ چغلی یہ ہے کہ آدمی دو فریق میں سے ایک فریق کی بات سن کر بالکل ہو بہو اور سچی سچی بات دوسرے فریق کے سامنے نقل کر دے۔ دو آدمیوں میں کوئی نا اتفاقی ہے، ناراضگی ہے، کشیدگی ہے، یا دو فریق اور دو خاندان یا دو پارٹیوں میں کوئی ناراضگی ہے، تو ایک بیچ کا آدمی کسی ایک فریق کی باتیں سنتا ہے اور وہ بات جوں کی توں بالکل صحیح اور سچ دوسرے فریق سے جا کے نقل کرتا ہے، تو اس کے اس سچ بولنے کی وجہ سے ان کی ناراضگی بڑھ جاتی ہے، کشیدگی میں اضافہ ہو جاتا ہے، لڑائی بڑھ جاتی ہے، بھڑک جاتی ہے۔ تو یہ ہے چغلی، حالانکہ وہ بیچ کا آدمی سچ بول رہا ہے، لیکن اس کی یہ سچائی ان دو فریق کے درمیان ناراضگی کو، لڑائی کو بڑھانے والی ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں اس قسم کا مضمون ملتا ہے کہ اگر کسی آدمی کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دو لڑنے والے فریق کے درمیان غصہ کم ہوتا ہو، لڑائی ٹھنڈی پڑتی ہو، تو اس کا جھوٹ ایسے سچ سے بہتر ہے کہ جو سچ لوگوں کے درمیان لڑائی بڑھاتا ہو یا لڑائی پیدا کرتا ہو۔ مشہور قصہ ہے کسی راجا کا، انگریز کے زمانے میں کسی بادشاہ نے اپنے مخالف کسی انگریز کو بلا کر اسے قید میں ڈالا، تو وہ اپنی انگریزی زبان میں بادشاہ کو برا بھلا کہنے لگا، گالیاں دینے لگا۔ بادشاہ انگریزی زبان نہیں جانتا تھا اور اس کے وزیر انگریزی زبان جانتے تھے، تو بادشاہ نے اپنے ایک وزیر سے معلوم کیا کہ یہ انگریز کیا کہہ رہا ہے، تو اس نے سچی سچی بات نقل کی کہ یہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے۔
پھر دوسرا وزیر بھی سن رہا تھا، وہ سمجھدار تھا، اس نے کہا جہاں پناہ بادشاہ سلامت، یہ انگریز آپ کو برا بھلا نہیں کہہ رہا ہے، یہ تو اپنی زبان میں آپ کی تعریف کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ بڑے لوگوں کا کام، ان کی شان یہ ہے کہ وہ غصے کو پی لیتے ہیں اور چھوٹوں کو، مجرموں کو معاف کر دیتے ہیں، یہ تو اس قسم کی باتیں کہہ رہا ہے۔ تو بادشاہ کا دل نرم ہو گیا۔ بادشاہ نے اس وزیر سے کہا کہ تم اگرچہ سچ بولے ہو، لیکن تمہارے سچ سے اس دوسرے وزیر کا جھوٹ زیادہ بہتر ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی اگر دو لڑنے والوں میں صلح کرانے کے لیے، مصالحت کرانے کے لیے جھوٹ بولے، گالی کو دعا بتا دے، برائی کو بھلائی سے تعبیر کرے، تو یہ جھوٹ فرشتہ لکھتا نہیں۔ حالانکہ جھوٹ اتنا بڑا جرم ہے کہ کسی بھی دنیا کے مذہب میں جھوٹ جائز نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو فرشتوں کو اس کے جھوٹ میں سے بدبو آتی ہے، اور قریب قریب 2 میل کے قریب فرشتے اس کی بدبو سے بھاگ جاتے ہیں۔ جھوٹ میں سے فرشتوں کو اتنی بدبو آتی ہے۔ لیکن یہی جھوٹ اگر 2 لڑنے والوں میں یا 2 رشتہ داروں میں، 2 خاندان کے ایسے آدمیوں میں کہ اگر سچ بولنے سے ان میں ناراضگی ہو سکتی ہو اور جھوٹ بولنے سے ان کی ناراضگی کم یا ختم ہوتی ہو، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتہ اس جھوٹ کو لکھتا نہیں، یہ جھوٹ لکھا نہیں جائے گا۔ اور اگر آدمی سچ بول کر لوگوں کی برائی کر رہا ہے، لڑائی کو بڑھا رہا ہے، تو یہ سچ اس کے اعمال نامے میں گناہ کے ساتھ لکھا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک کسی گناہ گار سے آدمی کو بلائے گا اور اس سے کہے گا اے میرے بندے، تیرے پاس نیکیاں بہت کم ہیں، اعمال نامہ برائیوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن ایک موقع پر تو نے ایسی بات بولی تھی، ایسی بات زبان سے کہی تھی جس سے فتنہ ختم ہوا تھا، جس سے لڑنے والوں کے دل قریب ہو گئے تھے، اس لیے ہم نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا اور تیرے اس بات کے بولنے کی برکت سے تیری مغفرت کر دی اور جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اور کسی پرہیزگار سے آدمی کو بلایا جائے گا، بہت دیندار اور نیکی کرنے والے کو بلایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ اے میرے بندے، تو نیکیاں تو بہت کر کے آیا ہے، اعمال نامے میں نیکیاں زیادہ ہیں، گناہ کم ہیں، لیکن ایک موقع پر تو نے ایسی بات زبان سے نکالی تھی جس سے لوگوں کے دلوں میں تفریق اور آپس کی نفرت پیدا ہوئی، لڑائی بھڑکی، لڑائی بڑھی یا لڑائی پیدا ہوئی، اور وہ بات اگرچہ سچی تھی لیکن تیرے اس بات کے بولنے کی وجہ سے لوگوں میں نفرتیں پیدا ہوئی، لڑائی پیدا ہوئی، تو تجھے پہلے تیری اس بات پر سزا ملے گی اور نیکیوں کا بدلہ اور ثواب بعد میں ملے گا۔ اس لیے ایسا جھوٹ جس سے لوگوں کے دل قریب ہوتے ہوں وہ بہتر ہے ایسے سچ سے کہ جو سچ لوگوں میں دوریاں پیدا کرتا ہو۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے بڑا بد نصیب، سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کو خون میں رنگے گا، یعنی حضرت علی پر حملہ کرے گا اور ان کو شہید کرے گا۔ اور پہلی امتوں میں سب سے بڑا بد نصیب بدبخت وہ تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ہلاک کیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے ایک نبی گزرے ہیں، ان کی قوم نے ان سے معجزہ طلب کیا، اگر تم سچے نبی ہو تو پتھر میں سے اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ۔ معجزہ ظاہر کرنا نبی کے بس کی بات نہیں ہوتی، بلکہ اللہ پاک اپنے نبی کو سچا ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ہاتھ پر معجزے کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سخت پتھر کی چٹان میں سے گابھن اونٹنی پیدا کر دی، اور پھر اونٹنی نے بچہ بھی جنا۔ اونٹنی بہت قد و قامت ڈیل ڈول کی تھی، دوسرے جانور اس سے ڈر جاتے تھے۔ وہ پانی پیتی تو سارا پانی انڈیل لیتی، چارہ کھانے کے لیے جاتی تو دوسرے ان کے جانور ڈر کے ادھر ادھر ہو جاتے، بھاگ جاتے، کیونکہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو یہ اونٹنی ان کے لیے مصیبت بن گئی۔ پھر انہوں نے مشورہ کیا کہ اس اونٹنی کو ختم کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کے بارے میں غلط ارادہ مت کرنا، ہاتھ نہ لگا دینا۔ لیکن وہ لوگ نہیں مانے، تو کئی آدمیوں نے مشورہ کیا، ان کا سرغنہ تھا قدار، صنوف، سالف یا سالف، تو اس نے اس اونٹنی کے پیر کاٹے اور پھر اس کو ذبح کر ڈالا۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، اللہ پاک نے اس پوری قوم پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ تو حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں سب سے بڑا بد نصیب وہ تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو ختم کیا تھا، اور میری امت کا بڑا بد نصیب وہ ہے جو حضرت علی کو شہید کرے گا، حملہ آور ہوگا۔ رمضان شریف کی 17 تاریخ تھی، فجر کی نماز پڑھانے کے لیے حضرت علی کوفہ شہر میں بڑی مسجد میں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں حملہ ہو گیا۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیچھے پیچھے تھے، اور لوگ بھی راستے میں تھے۔ حملہ آور یہ پکڑا گیا، عبد الرحمن صنوف ملجم اس کا نام تھا، خارجی فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ تو جب اس کو پکڑا ہے لوگوں نے تو یہ تسبیح پڑھ رہا تھا، لوگوں نے کہا بڑا دھوکے باز ہے، اس کی زبان کاٹ لو۔ تو اس نے کہا اللہ کے واسطے میری زبان نہ کاٹو، میں نہیں چاہتا میری کوئی سانس اللہ کے ذکر کے بغیر نکلے۔ اتنا بڑا اللہ کا ذکر کرنے والا آدمی تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی امت کا، قیامت تک آنے والے لوگوں کا سب سے بڑا بد نصیب بتایا۔ تو مطلب یہ ہے کہ نیکیاں ایک طرف ہیں، لیکن ہمیں نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ کسی ایسی برائی کو اپنے اندر نہیں پیدا ہونے دینا چاہیے کہ جس سے ہماری نیکیاں اکارت ہو جائیں۔ تو یہ حدیث میں ہے کہ اللہ پاک کسی ایسے آدمی کو بلائے گا جس کے پاس نیکیاں بہت ہوں گی،
مگر فتنے کی بات بھی کرتا ہوگا، لگانا بجھانا کرتا ہوگا، بھڑانے کی بات کرتا ہوگا، تو اللہ پاک اس سے کہیں گے نیکیاں تو تیرے پاس بہت ہیں، لیکن نیکیوں کا ثواب بعد میں ملے گا، تیری اس بات پر سزا پہلے ملے گی۔ تو نے ایک مرتبہ ایسی بات کہی تھی جس سے لوگوں کے دل آپس میں متنفر ہوئے، فتنہ پیدا ہوا، لڑائی پیدا ہوئی۔ اس لیے زبان کو ہمارے بدن کے اعضاء میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ زبان پر حفاظت، زبان پر کنٹرول کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے حضرت معاذ ابن جبل کے ساتھ، انہیں گورنر بنا کر بھیجا۔ حضرت معاذ ابن جبل سے فرمایا، معاذ اب شاید تم مجھ سے ملاقات نہیں کر سکو گے، اب تو تمہیں میری قبر کی زیارت ہوگی، جب کبھی آؤ گے تو ملاقات نہیں ہو سکے گی، گویا وفات کی خبر دے رہے ہیں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے عاشق کیا گزری ہوگی یہ خبر سن کر۔ اس وقت بہت سی نصیحتیں ان کو فرمائی اور پھر اپنی زبان پکڑ لی اور یہ فرمایا، معاذ زبان سے ڈرتے رہنا، زبان سے ڈرتے رہنا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے کیا ڈرنا؟ تو آپ نے فرمایا، معاذ تمہیں معلوم نہیں آدمی اسی زبان کی بدولت جہنمی ہو جاتا ہے۔ یہ گوشت کا چھوٹا سا لوتھڑا ہے مگر اسی کی بدولت جہنمی بن جاتا ہے۔ زبان سے بہت سے گناہ ہیں، جھوٹ بولنا، حرام لقمہ کھانا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، گالی گلوچ کرنا، جھوٹ بولنا، یہ سب زبان کے گناہ ہیں اور بڑے گناہ ہیں۔ اور فرمایا، بدن کے تمام اعضاء زبان سے معذرت کرتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں، اری زبان اللہ کے واسطے ٹھیک ٹھیک چلنا، تیرے ٹھیک چلنے میں ہم سب کی خیر ہے، اگر تو غلط چلتی ہے تو ہم سب کی مصیبت اور آفت ہے۔ مان لیجئے کسی کو برا بھلا کہا، گالی دی، جھگڑا ہو گیا، مار پٹائی ہو گئی، تو مار پٹائی کی آفت تو بدن کے دوسرے اعضاء برداشت کرتے ہیں، زبان اندر چلی جاتی ہے۔ اسی لیے چغلی بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ چغلی اس کو کہتے ہیں کہ دو آدمیوں میں، دو فریق میں کوئی ناراضگی ہو، ان میں سے ایک فریق دوسرے کی برائی کر رہا ہو تو اس کی بات سن کر سچی سچی دوسرے سے جا کے کہنا، اس سے لڑائی بڑھ جاتی ہے اور ناراضگیاں بڑھ جاتی ہیں۔ ہاں اگر کوئی پلاننگ کر رہا ہے کسی پر حملے کی، ظلم کی، اس سے کوئی دوسرے کو حکمت کے ساتھ آگاہ کر دے، چوکس اور چوکنا کر دے، یہ بات الگ ہے، لیکن خود اس بات کا ذریعہ نہ بنے کہ میں لڑائی کے پیدا ہونے یا بڑھنے کا سبب بنوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا قصہ ہے۔ ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے لوگوں میں اعلان کیا کہ چلو جنگل میں نکل کر بارش کی دعا کریں گے۔ تو ایک دن نکل کر دعا فرمائی، بارش نہیں ہوئی، پھر دوسرے دن باہر نکلے، بارش نہیں ہوئی، تیسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات کہی کہ اے موسیٰ، ہم نے آپ کی دعا کو قبول نہیں کیا، آپ 2 دن سے بارش کی دعا کر رہے ہو، ہم نے قبول نہیں کیا۔ وجہ یہ ہے کہ اس قوم کے اندر، تمہاری قوم میں، ایک آدمی چغلیاں کرتا ہے،
چغل خور ہے، جس کو کہتے ہیں لوگوں کو بھیڑانے والا، اس کی نحوست کی وجہ سے ہم نے دعا قبول نہیں کی، وہ تمہارے ساتھ دعا میں آیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معلوم کیا، یا اللہ بتا دیجئے وہ کون ہے، ہم اس سے کہیں گے توبہ کر لے یا اس کو بستی میں چھوڑ کے تب باہر نکلیں گے، تاکہ اس کی نحوست کی وجہ سے ہماری سب کی دعا رد نہ ہو، نامقبول نہ ہو۔ تو اللہ مہربان ہے، کتنا مہربان ہے، اس کو رسوا ہونے سے بھی اللہ نے بچایا، اور جو چیز رکاوٹ تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ تو حقیقت میں برائی ہے کہ وہ چغلیاں کرتا ہے، لوگوں میں ایک دوسرے کی برائیاں بیان کرتا ہے، لیکن یہ بھی تو اچھا نہیں کہ میں اس کا نام بتاؤں، وہ رسوا ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا۔ بس اتنی بات کافی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے آ کر لوگوں میں یہ بات بیان کی، وہ آدمی موجود تھا، وہ سمجھ گیا کہ وہ چغل خور میں ہوں۔ اس نے وہیں اللہ کے سامنے توبہ کی، دل سے توبہ مانگی، ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، اللہ سے عرض کیا اللہ میں ہوں گناہگار بندہ، مجھے معاف کر دیجئے، آئندہ کبھی چغلیاں نہیں کروں گا، اور یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ذلیل ہونے سے بچا لیا، میرا نام نہیں کھولا، اگر میرا نام آپ کھول دیتے تو موسیٰ علیہ السلام نام لے کر بیان کرتے اور میں قیامت تک ذلیل و رسوا رہتا، جیسے آج تک لوگ فرعون کو، نمرود کو، شداد کو، حامان کو، قارون کو برائی کے ساتھ یاد کرتے ہیں، تو اسی طرح اس کا نام لے کر لوگ بتایا کرتے کہ اس نام کا آدمی تھا۔ اس کی چغل خوری کی نحوست سے موسیٰ جیسے پیغمبر کی دعا بھی قبول نہیں ہوئی، تو اس نے توبہ کی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو تیسرے دن جو دعا ہوئی، تیسرے دن دعا کے بعد فوراً رحمت کی بارش ہو گئی۔ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ چغلی یہ بھی بہت بڑا پاپ ہے، بڑا گناہ ہے۔ اللہ پاک نے ایسی ہر برائی سے بچنے کا حکم دیا ہے جو لوگوں میں تفرقہ، نفرت، لڑائی کو پیدا کرنے والی چیز ہو۔ یہ غیبت بھی اسی طرح کی چیز ہے، چغلی بھی اس سے بھی آگے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ساری برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمیں پڑھ کر اور سن کر بات کو دل میں بٹھا کر عمل میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔